السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک حدیث لائیں صحیح بخاری سے 2924، انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کی 2924۔ یہ جو حدیث ہے حضرت ام حرم والی، اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ناسبی اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو امیر شام کے فضائل میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ امام بخاری کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ جو لشکر، جو بحری لشکر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا، ان سب کی مغفرت ہوگی، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ تو ناسبیوں نے کیا کام کیا کہ معاویہ بن سفیان اور ان کے بیٹے یزید دونوں کو اس لشکر میں ڈالا اور جنت میں داخل کر دیا، اور باہر سے لگا دی کنڈی اور تالا لگا کے چابی دی پھینک۔ مگر یہ حدیث جب امام بخاری لائے تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ معاویہ بن سفیان اور یزید تو دونوں جنت میں جا چکے اس حدیث کے مطابق۔ انہوں نے صحیح بخاری میں چیپٹر باندھا ذکر معاویہ، نہ کہ فضائل معاویہ، اور باقی اصحاب کے بارے میں جو انہوں نے باندھا ہے چیپٹر، وہ فضائل کے اعتبار سے باندھا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں پرابلم کیا ہے؟ یہ حدیث کا یہ ترک غیر محفوظ ہے، یہ ترک محفوظ نہیں ہے۔ حدیث تو ٹھیک ہے مگر ترک غیر محفوظ ہے، اس میں مغفرت والے لفظ جوڑ دیے گئے ہیں بعد میں۔ اچھا، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ مغفرت والے لفظ بعد میں جوڑے گئے ہیں؟ اب ہم چلتے ہیں اس کے راویوں کی طرف۔ اس میں ان کا ایک راوی ہے جس کا نام ہے ثور بن یزید، جو انڈر لائن ہو رکھا ہے۔ یہ ناسبی راوی تھا، یہ ناسبی تھا۔ اب اس کے بارے میں ہمیں ضرور ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ اس کا مذہب کیا تھا اور یہ کیا کہتا تھا، یہ کیا مانتا تھا، ورنہ کسی راوی کو کوئی ناسبی شیعہ بھی ڈکلیئر کر سکتا ہے، کسی کو بھی، جب تک اس کے بارے میں وہ آتھینٹک پروف نہ دے کہ اس کا مذہب وہی ہے جو شیعہ کا مذہب ہے۔ یعنی کہ شیعہ جو ہیں معاویہ بن سفیان کو اسلام کی حالت میں نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں کہ ان کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا راوی کسی حدیث میں موجود ہے تو جو یہ مانتا ہے کہ معاویہ بن سفیان کی موت کفر پر ہوئی ہے، تو وہ شیعہ راوی ہو جائے گا، کیونکہ شیعہ کا یہی عقیدہ ہے معاویہ بن سفیان سے متعلق۔ تو کسی بھی راوی پر شیعہ کا فتویٰ ہونے سے پہلے اس کے بارے میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا عقیدہ معاویہ بن سفیان سے متعلق یہ ہے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، تب ہم مانیں گے کہ وہ راوی شیعہ ہے۔ اب ثور بن یزید سے متعلق اب میں آگے چلتا ہوں اور اس کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارا ایک جے پی جی ہے جو کہ اوریجنل بک سے لیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے جو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں اردو میں نیچے دکھا دوں گا آپ کو، اور اس پورے چیزوں کو میں آپ کو ایک ایک دکھا رہا ہوں، یہ کس بک سے لیا گیا ہے، ایک ایک چیز میں ایکسپلین کی گئی ہے، اور پھر آئیں گے ہم اس عبارت کی طرف جو ہم نے انڈر لائن کر رکھی تھی ریڈ کلر سے، اور اس کا ٹرانسلیشن اردو میں یہ ہے کہ ثور بن یزید قدریہ مذہب رکھتا تھا۔ اس کی مذہب سے متعلق بات ہو گئی۔ اچھا، اس کا عقیدہ کیا تھا مولا علی علیہ السلام سے متعلق؟ کہ اس کے اجداد نے صفین میں معاویہ کی طرف سے جنگ لڑی اور وہ جنگ میں مارے گئے، یعنی کہ وہ یہ بھی حق سے ہٹا ہوا تھا اور اس کے پرکھے بھی حق سے ہی ہٹے ہوئے تھے، چونکہ حق مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حق مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا، اور حضرت علی کو ہی تو تفسیر کے لیے جنگ لڑنی تھی قرآن کی، تو حق تو ان کے ساتھ تھا کیونکہ قرآن کے ساتھ حق ہے، اور حضرت علی کو اس کی تفسیر کے لیے جنگ کرنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت علی تو حق پہ ہی رہنے تھے، تو یہ بھی اور اس کے بزرگ بھی حق سے ہٹے ہوئے تھے کیونکہ وہ صفین میں معاویہ بن سفیان کی طرف سے تھے۔ اب اور وہ مارے گئے، چنانچہ جب بھی وہ مولا علی علیہ السلام، یہ میں کہہ رہا ہوں
کا ذکر کرتا تھا تو کہتا تھا میں ایسے شخص کو دوست نہیں رکھ سکتا جس نے میرے اجداد کو قتل کیا، یعنی کہ اس کے بزرگوں کو قتل کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی کہ اس نے اس حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ ہمارے مولا کون ہیں ہم سب کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جس جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے بغض منافق ہی رکھے گا اور علی سے محبت مومن ہی رکھے گا۔ تو یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم مومن ہیں یا منافق ہیں۔ تو اس کا یہ عقیدہ تھا ثور بن یزید کا، مولا علی علیہ السلام سے بارے میں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ناسبی راوی تھا۔ اس کے ہونے کی وجہ سے اس میں لفظ جوڑے گئے جو کہ اکیلے اسی ترک میں ہیں، کیونکہ یہی ترک غیر محفوظ ہے، کیونکہ یہ راوی ہے اس میں، باقی ترک اس کے محفوظ ہیں جس میں یہ راوی ہے ہی نہیں، اس میں مغفرت کے لفظ ہی نہیں ہیں۔ اور جب یہ راوی گھس جاتا ہے اس حدیث میں، یعنی کہ اس ترک کے اندر، تو مغفرت کے لفظ جڑ جاتے ہیں، اور وہ جڑتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ ناسبی تھا، مولا علی کے مخالف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مخالف تھا، منکر تھا، جو انکار کر رہا تھا انہیں اپنے دوست کہنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔